اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اصل میں اس آیت میں بھی اور اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا جس میں ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، خاوند اپنی بیوی سے الگ رہنے کی جو قسم کھا لیتا ہے، ان دونوں مسئلوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو بحال کیا ہے۔ مرد کے اختیارات لامحدود اختیارات کو محدود کیا ہے اور عورت کی عزت کو بحال کیا ہے۔ قسم کھانے والے معاملے میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ قسم کھا لیتے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ خاتون اس کے پاس قید تنہائی میں پڑی رہتی، اس کے نکاح میں بھی رہتی اور اس کی عملی طور پر کوئی زندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی قسم کھاؤ گے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ کے بعد تمہاری یہ قسم کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ عورت تم سے الگ ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، یوں سمجھا جائے گا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ آگے جا کے نکاح کر سکتی ہے، وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، وہ تمہاری بیڑیوں میں نہیں رہے گی۔ وہ جو لفظی بیڑیاں تم نے ڈال رکھی ہیں وہ ان بیڑیوں سے اللہ نے اس کو آزاد کر دیا، 4 ماہ تک کی مدت محدود کر دی۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی خواتین کے ساتھ ایک زیادتی تھی کہ وہ لوگ طلاق دیتے، عدت کے دوران رجوع کر لیتے، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے۔ یہ سلسلہ لامحدود چلتا رہتا، یعنی رجعی طلاق کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دراصل عورت کو نہ بساتے اور نہ ہی آزاد کرتے۔ یہ سوچ تو آج بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نہ میں تینوں چھڑنا تھا نہ میں تینوں وسن دینا۔ یہ کفر اور زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کے اس اختیار کو بھی جو لامحدود اختیار تھا اس کو محدود کر دیا۔ بتایا کہ الطلاق مرتان، یہ جو رجعی طلاق ہے یہ زیادہ سے زیادہ 2 بار ہے، کہ یہ جو تم دوران عدت رجوع کر سکتے ہو، یہ رجوع کر کے اس کو پھر اپنے نکاح میں واپس لے لیتے ہو، پھر طلاق دے کے پھر رجوع کر کے واپس لے لیتے ہو، یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 2 بار ہے۔ اس کے بعد نہیں ہے، وہ تمہارے لفظی بیڑیوں کی غلام نہیں ہے۔ تیسری بار اگر تم طلاق دو گے تو اب وہ آزاد ہو جائے گی، اب دوبارہ تم واپس نہیں لے سکتے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو بھی محدود کر دیا، لیکن ان الفاظ کو پوری طرح ہم نے سمجھا نہیں، اور اس پورے معاملے کی بیک گراؤنڈ کو بھی پیچھے چھوڑ کے ہم 3 طلاق کے مسئلے میں ایسے الجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اختیار کو محدود کیا ہم نے اس اختیار کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رجوع کے 2 حق قائم رکھے، ہم نے رجوع کے حق کو بالکل سرے سے ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ 2 طلاقیں اس پہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے کہ 2 طلاقیں رجعی ہیں، اور طلاق کا لفظی معنی ہے علیحدگی۔ تو رجعی طلاق کا مطلب یہ ہے وہ علیحدگی جس میں واپسی کا امکان موجود ہو، یعنی قابل واپسی علیحدگی۔ تو 2 بار قابل واپسی علیحدگی ہے، 2 بار علیحدگی کیسے ہوتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ رجوع کے بغیر دوسری طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ دوسری طلاق واسطے رجوع ضروری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں 2 بار لاہور ہو کے آیا ہوں، 2 بار وہ لاہور کیسے جاتا ہے؟ وہ ادھر جا کے واپس آئے گا تو پھر ہی دوبارہ جائے گا تو 2 بار ہی ہوگا۔ اور اگر ایک بندہ گیا ہے لاہور اور وہاں پہ بیٹھا ہے میں پھر لاہور جا رہا ہوں، ہم اسے کیا کہیں گے؟ تو ایک عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے اس کو پھر طلاق دے رہے ہیں، کیسی طلاق ہے؟
یعنی علیحدہ کر دیا ہے. طلاق کا معنی علیحدگی ہے نا. عورت کو الگ کر دیا, اس کا تعلق جو نکاح کی صورت میں بنا تھا وہ توڑ دیا. طلاق کا دوسری معنی تعلق توڑنا ہے. تعلق ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, تعلق ٹوٹ گیا. اب دوبارہ تعلق توڑنا ہے, کیسے توڑیں گے؟ تعلق بناواں گے تو توڑیں. جس کے ساتھ تعلق ہے نہیں اس کے ساتھ کیسے تعلق توڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے, آپ اپنی پھپھو کی بیٹی کو کہیں جس کی آپ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی کہ میں نے تمہیں طلاق دی, تو کوئی کیسے مانے گا؟ ہو جائے گی طلاق؟ کہتے ہیں جی طلاق تو شغل میں بھی دیں تو ہو جاتی ہے. بھئی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہوتی کس کے لیے ہے؟ بیوی کے لیے. جو بیوی ہوگی اس پہ طلاق واقع ہوگی نا. جو پہلے ہی طلاق یافتہ ہے, اب وہ بیوی نہیں ہے آپ کی, تو اس کو طلاق کیسے دے رہے ہیں آپ دوبارہ؟ پھر 3 اکٹھی طلاقیں دینے کو بھی سمجھ آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ 2 بار طلاق دینی ہے, 2 بار علیحدگی کرنی ہے. جو شخص ایک لفظ ایک فقرے میں 3 بار طلاق بول دیتا ہے, عملی طور پہ علیحدگی کتنی بار ہوتی ہے؟ ایک بار. اس کا نکاح ہوا, اس کے بعد اس نے طلاق دے دی, اب 3 لفظ بول دیے, علیحدگی کتنی بار ہوئی ہے؟ 1 بار. جبکہ اللہ نے تو کہا 3 بار علیحدگی ہے. پہلی 2 بار میں واپسی ہے, تیسری میں واپسی نہیں ہے. اس مسئلے کو تھوڑا سا اگر ہم حاضر دماغی سے اور اللہ کے کلام کو اور اس کے جو پیغام کو سمجھیں تو اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ آیت بہت واضح ہے. اسی آیت میں اللہ نے رجوع کے باقی معاملات کو بھی رکھا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, یعنی طلاق دینے کے بعد رجوع اگر کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اس کو اچھے طریقے سے بساؤ. او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ, اگر نہیں رکھنا تو پھر حتمی طلاق دے کے اس کو باعزت طریقے سے فارغ کر دو. یعنی کہ ذلیل کرن واسطے واپس نہ کرو. ہاں, تو دوبارہ طلاق کی صورت میں اللہ نے اس کو پہلے رجوع کا عمل دہرایا ہے کہ امساک کب ہوگا. اللہ نے کہا اس کو باعزت طریقے سے بساؤ. طلاق دینے کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا, تو کیسے بسائیں گے؟ رجوع کریں گے تو نا. اگر رجوع ہی نہیں کیا تو پھر کیسے بسائیں گے؟ تو رجوع کے عمل کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہوں یا الگ الگ مجلس میں 3 طلاقیں ہوں, طلاق ایک ہی ہے, 3 نہیں ہے. اللہ نے لفظ طلاق واحد استعمال کیا ہے. دوسری طلاق کا مرحلہ آئے گا ہی تب, ضرورت ہی تب پیش ہوگی جب رجوع ہوگا, دوبارہ تعلق قائم ہوگا, رجوع ہوگا, تو پھر دوبارہ طلاق کی نوبت آئے گی, ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وہ واپس لو جو کچھ تم نے ان کو دے دیا, شیئن, جو بھی کچھ, إِلَّا أَن يَخَافَا أَن لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, مگر یہ کہ اگر وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے, فلا جناح علیہما فی مفتدت بہی, تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ جو کچھ انہوں نے فی مفتدت بہی, کہ عورت رہائی پانے کے لیے جو کچھ اس کو ملا ہے وہ واپس کر دے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. یعنی یہ خلا کے لیے اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے اور وہ اس خامد سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے, تو اس کو جو کچھ پھر ملا ہے گفٹ کی صورت میں یا حق مہر کی صورت میں, وہ اس کو واپس کر کے تو وہاں سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا, جس نے اللہ کی حدیں پھلانگیں, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, فَإِن, پس اگر, طَلَّقَهَا, اس مرد نے طلاق دے دی, ہاں, اس عورت کو. یہ کون سی طلاق ہے؟ آخری طلاق, تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دی. پچھلی آیت میں 3 مرتبہ کی بات ہو گئی ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں رکھنا تو پھر باعزت طریقے سے اس کو بری کر دو. تو اس کے بعد اگر وہ والی آخری مرتبہ کی طلاق ہو گئی ہے, فلا تحل لہو, پس وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے. اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے, من بعد, اس کے بعد, حتیٰ, یہاں تک کہ, تن کے زوجن غیرہ, وہ نکاح کرے کسی دوسرے خامد کے ساتھ. یہ نکاح
فطری نکاح ہے، بناوٹی نہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، الفاظ پہ غور کریں، پس اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، اس کو مجبور کر کے اس سے طلاق لی نہ جائے، یا پہلے معاہدہ نہ ہو کہ تم اس کے بعد طلاق دے دو گے، نہیں، یہ ساری چیزیں فطری ہوں۔ فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ وہ پہلے والے دونوں، ان یتراجعا، یہ کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے ساتھ یوں کھیل رہے ہیں کہ پہلے طلاق دے کے شریعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر وہ حلالہ کر کے شریعت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کس قدر زیادتی ہے، کیسا اسلام ہے، کیسے ایماندار ہیں ہم، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے احکامات پہ کیسا ایمان لائے ہیں۔ وہ واپس لوٹ سکتے ہیں ان ظنا، اگر وہ گمان رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی عورت اگلا گھر دیکھنے کے بعد شاید اس کو بھی عقل آ گئی ہے کہ میرے لیے پہلے والا خامد اس سے زیادہ بہتر تھا، اور خامد کو بھی اس کے علیحدہ ہونے کے بعد شاید سمجھ آ گئی ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر وہ دونوں دوبارہ اس بات کو سمجھ کے اللہ کے قوانین پر عمل کر لیں اور وہ سمجھیں کہ ہم کر سکتے ہیں، تو پھر وہ واپس آ جائیں۔ اور اگر وہ ان کی یہ واپسی کی بنیاد ہی اللہ کی حدوں کے ساتھ کھیلنا ہو، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ واپسی جائز ہو سکتی ہے کسی صورت۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ واضح کر کے بیان فرماتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔